جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کچھ نیا بھی نہیں سیکھا۔ منطق آپ کو اے سے بی تک لے جائے گی، تخیل آپ کو ہر جگہ لے جائے گا۔ ماحول وہ سب کچھ ہے جو میں نہیں ہوں۔ میں ایک گہرا مذہبی نادان ہوں، یہ مذہب کی ایک نئی قسم ہے۔ آپ کشش ثقل کو پیار میں پڑنے کا الزام نہیں دے سکتے ہیں۔ سائنسدان ایک ناقص فلاسفر ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل چیز انکم ٹیکس ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے محسوس کرتے ہیں۔ ذہانت کی اصل نشانی علم نہیں، تخیل ہے۔ حقیقت یہ نہیں کہ میں ذہین ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں مسائل سے بھاگتا نہیں۔ محنت کرو، کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے مطابق حامل شخص بننے کی کوشش کریں۔ کل سے سبق لو، آج میں رہنا سیکھو، کل کی امید رکھو۔ اہم بات یہ ہے کہ پوچھ گچھ بند نہ کریں۔ اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے لوگوں یا چیزوں سے نہیں، بلکہ کسی مقصد سے جوڑیں۔ جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں سچائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اس پر بڑے بڑے معاملات میں بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کے سامنے ہم سب یکساں عقل مند اور یکساں طور پر بیوقوف ہیں۔ دانشمند بننے کے لیے 1% قابلیت اور 99% سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ایک شخص کی زندگی سائیکل چلانے کی مانند ہے۔ اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے آپ کو لازمی چلانا پڑتی ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بہت ساری حقیقتیں جان لی جائیں۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی اس طرح تربیت ہو جائے کہ جو کچھ کتابوں میں نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ سکے۔ ہر کوئی ذہین اور قابل ہوتا ہے، لیکن اگر مچھلی کی قابلیت کا اندازہ اس بات سے کیا جائے کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے کہ نہیں، تو مچھلی کو دنیا کی نظروں میں نکما تصور کیا جائے گا۔
ذہانت کی اصل علامت علم نہیں بلکہ تخیل ہے۔ میرے سیکھنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میری تعلیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ذہین ہوں تو انہیں پریوں کی کہانیاں پڑھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ ذہین ہوں تو انہیں مزید پریوں کی کہانیاں پڑھائیں۔ ذہین افراد مسائل حل کرتے ہیں، فطین یعنی بہت ہی زیادہ ذہین افراد ان سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ جس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کبھی کچھ نیا بھی نہیں کیا۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے اور حماقت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ صرف ایک کامیاب آدمی بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایک قابل احترام آدمی بننے کی کوشش کریں۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں ہے کہ تیسری عالمگیر جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ انسان چوتھی عالمی جنگ لاٹھیوں اور پتھروں کے ساتھ لڑے گا۔ دنیا ان لوگوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوگی جو برا کرتے ہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے تباہ ہوگی جو سب کچھ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اگر لوگ صرف اس وجہ سے اچھے ہیں کہ وہ سزا سے ڈرتے ہیں اور بخشش کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے۔ گزرے ہوئے کل سے سبق حاصل کرو، آج کے لیے جیو اور آئندہ کل سے امید وابستہ رکھو۔ ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے اس سوچ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے یہ مسائل پیدا کیے۔ اگر سائنس آپ کی گزر اوقات کا ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اس سے حیران کن چیز کوئی اور نہیں ہے۔ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ جہالت کے خلاف کوئی ویکسین نہیں ہے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان میں سے پہلی چیز کائنات ہے اور دوسری انسان کی حماقت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں کائنات کے لامحدود ہونے کا دعویٰ یقین کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ
پسند کیے جاتے ہیں۔